تو جناب ویلکم ٹو بڑی خبر۔ سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کی بات کریں تو فیصلے پر حکومت اور جو تحریک انصاف ہے اس کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور جو جسٹس مظہر عالم صاحب کا اضافی نوٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا سیاسی محاذ کھڑا کیا ہے۔ مبینہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے، جو سائفر ہے، اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت سابق وزیر اعظم عمران خان، اس کے علاوہ اسد قیصر سابق اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد وہی اضافی نوٹ بتایا جا رہا ہے جو جج صاحب نے لکھا ہے۔ لیکن دوسری جانب تحریک انصاف اس اضافی نوٹ کو کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کل فواد صاحب نے کہا۔ مسلم لیگ نون نے کارروائی کے لیے سینٹ میں قرارداد بھی جمع کرا دی ہے۔ اس پر جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اپنا موقف دیا، سنیے ذرا۔ نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہیں بلکہ وہ فراڈیے ہیں۔ انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ۔ ملک کے آئین کے ساتھ فراڈ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اسے اتنی تو پاسداری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور اسے سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے ایک جارحانہ قسم کی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے، فیکچول اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی۔ اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں۔ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، آپ نے سنا۔ دوسری جانب اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف مسلسل اداروں پر دباؤ کیوں بڑھا رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 6 کی کارروائی ممکن ہے؟ فیصلے میں جسٹس مظہر عالم کے اضافی نوٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس فیصلے کے جو غیر ملکی سازش کے بیانیے ہیں اس پر کتنے اثرات مرتب ہوں گے، اور فیصلے کے جو قانونی اسپیکٹس ہیں، نکات ہیں، اس پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل، بیرسٹر اراد الہی صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی ماہرانہ رائے شامل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو صبح بخیر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ کے سامنے ساری سچویشن، آپ نے سٹیٹمنٹس بھی سنی اور یقینی طور پہ آپ نے فیصلہ بھی پڑھا یا دیکھا ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے اس اضافی نوٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو اضافی نوٹ تو واضح طور پر ریفر کر رہا ہے اس جانب کے جو بے ضابطگی ہوئی ہے، جو آئین کے خلاف ایک عمل ہوا ہے، وہ اس جانب لے کے جاتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ لیکن دوسری جانب یہ فیصلہ سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہے سم ہاؤ آنریبل کورٹ کا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اقدامات اس وقت کیے گئے ان کی انڈورسمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ اقدامات آئینی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو سکتی ہے قانونی طور پر؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، جو اضافی نوٹ ہے اوبویسلی وہ جن جج صاحب نے لکھا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جی، آلدو اس کیس میں جو غور کرنے والی بات ہے کہ یہ ڈسینٹنگ نوٹ کوئی نہیں۔ جو بھی جج صاحبان نے نوٹس دیے ہیں وہ ایڈیشنل نوٹس ہیں۔ انہوں نے جو مین ججمنٹ ہے آنریبل چیف جسٹس کی، اس سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ چند الفاظ مناسب سمجھے اپنے بھی وہ ایڈ کریں۔ تو یہ ویو جج صاحب کا ہے، اور اس پیرا کو کافی آئی تھنک پولیٹیکلی یوٹیلائز مسکنسٹرو کیا جا رہا ہے۔ اس پیرے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو اصل میں جج صاحب کی جو ہے آوازاری ایٹ دا سچویشن، تو یہ جج صاحب ہیں، بڑے سینئر جج ہیں، اور غالباً میرا خیال ہے اس مہینے یا اگلے مہینے ریٹائر بھی ہو رہے ہیں۔ تو آئی تھنک ان کی جو دکھ انہوں نے محسوس کیا اس کیس کو سنتے ہوئے کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر جو بیٹھے ہیں افسر، اور جو ان کو دکھ ہو رہا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ دکھ کی یہ بات ہے کہ
آرٹیکل 5 جو ہر سٹیزن کو پابند کرتا ہے ٹو بی لائل ٹو دا اسٹیٹ اینڈ ٹو اوبے دا کانسٹیٹیوشن، جی اس کا سہارا لیتے ہوئے انہی لوگوں نے آئین کی دھجیاں اڑائیں. یہ آئرنی جو ہے، یہ جج صاحب کو بڑا ان کو دکھ محسوس ہوا ہے اس کے اوپر. تو یہ پیرا اس کانٹیکسٹ میں لیا جائے، اور انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ آرٹیکل 6 کا پرچہ ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کے جو ایکشنز ہوئے ہیں، obviously یہ آرٹیکل 6 میں تو نہیں آتے ہوئے نظر آ رہے میری ذاتی رائے میں، لیکن ٹھیک ہے. انہوں نے راستہ دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ آئین کی کیونکہ تشریح کرنا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو یہ جو ایک سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہوا ہے، جو ایکشنز ڈپٹی اسپیکر نے لیے اور اس کے بعد جو پھر ایڈوائس گئی ٹو دا پریزیڈنٹ، اور مطلب 15 منٹ میں انہوں نے سارا شو ریپ اپ کر دیا. اس پر انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ سوال میں پارلیمنٹ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ آئندہ کوئی آج پارلیمنٹ اقدام لے سکتی ہے، کوئی آئین میں میرا خیال ہے ترمیم کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آئندہ فیوچر کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا اسپیکر ہیں، ان کے لیے واقعی کوئی آرٹیکل 6 میں گنجائش نکالی جائے. اس میں یہ بڑا اہم نقطہ، پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. جی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ اس وقت ایک سب سے زیادہ بحث یہی چلی تھی. اور آپ چونکہ ماہر قانون ہیں اور ہم بھی سیاست کے ادنا طالب علم ہیں، تو ہمارے نالج کے لیے بھی بتا دیجئے کہ یہ جو اسپیکر کی اتھارٹی کو لے کر ایک بات مسلسل تحریک انصاف کرتی تھی کہ پارلیمنٹ کی کسی پروسیڈنگ کو ایز پر کانسٹیٹیوشن اور اسپیکر کی کسی رولنگ کو ایز پر کانسٹیٹیوشن چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس پر آنریبل کورٹ نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی اقدام غیر آئینی ہوتا ہے تو اس میں انٹروین کیا جا سکتا ہے. تو اب اس فیصلے سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے یا ابھی مبہم ہے؟ نہیں، آئی تھنک ٹو لارج ایکسٹینٹ دیکھیں ہر چیز اپنے فیکٹس پر آپریٹ کرے گی نا. آرٹیکل 69 کا انہوں نے جو ہے کوئی کورٹ نہیں انکوائر کرے گا انٹو اینی irregularity in the proceedings of parliament. تو انہوں نے جن فیکٹس پر یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ ان پروسیڈنگز کو یہ پروٹیکشن نہیں حاصل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اسپیکر کی رولنگ جو ہے یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے آپ آج ریٹ پٹیشن کر کر ہائی کورٹ پہنچ جائیں اور چیلنج کریں. اسپیکر تو سال میں 300 رولنگ دیتا ہوئے گا، بٹ جن فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز میں یہ رولنگ ہوئی، اور جو اصل جو بات سمجھنے والی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر آرٹیکل 95 جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہر حال میں ووٹ ہونا لازمی ہے، وہ بھی آئین کی ایک شک ہے جس میں وہ ایک انہوں نے مینڈیٹری پروویژن ڈالی ہوئی ہے. تو جب ان دونوں شکوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہے تو انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ آرٹیکل 95 کا جو کمانڈ ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹ یہ سیشن پروروگ نہیں کر سکتے جب تک ووٹ نہیں ہوئے گا نو کانفیڈنس کے اوپر، اس کو انہوں نے ترجیح دی. اور انہوں نے کہا یہ جو آرٹیکل 69 میں یہ پروٹیکشن کلیم کر رہے ہیں یہ سبسروینٹ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف آرٹیکل 95. اور یہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں پولیٹیکل کویسچن کی اور ڈیموکریٹک پروسیس کی، اس بات کی مطلب نظر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کو تو سبورٹ کیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ڈیموکریٹکلی ووٹ کرنا ہی تو ایک آپ کی ایکسپریشن آف یور پولیٹیکل انسائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ آپ نے ہونے نہیں دیا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ جنرل الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب یہ جو غیر بیانیے کا ایک جو سازش کا ایک بیانیہ اختیار کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، معزز عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے اس کا اس فیصلے سے obviously جس میں مینشن ہے کہ یہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی متن یا اس میں کوئی شواہد نہیں ہے اس غیر ملکی سازش کو لے کر، امپیکٹ آئے گا اس بیانیے پہ؟ دیکھیں وہ جو سائفر ہے وہ obviously speaking ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ فاصل عدالت کو بھی نہیں دکھایا گیا. اور اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے نا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے جو بیسٹر ہیں انہوں نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں. آگے اس کے بعد جو ایویڈنس ہے لنک کر رہی ہے ان اسٹیٹمنٹس کو واشنگٹن میں
पाकिस्तान के सियासतदानों के एक्शंस के साथ और उनकी लिएजिंग और कोई एविडेंस, कोई उनको इंस्ट्रक्शन आई हो, कोई पैसे मिले हों, कोई और मीटिंग्स हुई हो, ऐसा तो कोई एविडेंस और रिकॉर्ड नहीं आया। और लगता है कि वो अगर एग्जिस्ट भी करता है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करता है, वी डोंट नो। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोब। आई थिंक वन कैन नॉट से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं। मुझे तो जो समझ आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि ये अगर चीजें हुई हैं तो इनको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएं, आप कोई और तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद शवाहिद सामने आए तो जिन लोगों के अगेंस्ट आपकी एक्यूजेशंस हैं वो भला आपके पाकिस्तानी शहरी हैं ना, आपके पार्लियामान के मेंबरान हैं जिनके खिलाफ आप साजिश में दो पहलू है ना, एक तो अमेरिका ये जिसका नाम नहीं लेते लेकिन है अमेरिका की तरफ इशारा, और दूसरा हमारे पाकिस्तानी सियासतदान अमेरिका के अगेंस्ट तो हम केस नहीं करने लगे पाकिस्तान के अंदर। सियासतदानों को तो कटहरे में लाया जा सकता, तो अदालत ने तो मुझे लगता है सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी कार्रवाई करें। ये मेरे साहब कल कोई शवाहिद लाते अगर आपने अगर कल नहीं सुनी होगी, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कल की एक स्पीच थी, स्टेटमेंट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कल उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर जलसे के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। एक तो उनका मुसलसल एतराज़ हर जलसे के अंदर वो ये करते हैं कि रात को 12 बजे क्यों अदालतें खुली। एक में जलसे में तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में ये बात रह गई और रहेगी कि रात को 12 बजे अदालतें लगीं और ये मामला हुआ। और फिर कल उन्होंने सवाल ये किया कि चीफ जस्टिस साहब, हमने आपको ये मामला भेजा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला आपको भेजा था कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो आपने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पूरी कौम का जो एक हक है वो मारा गया और कौम के हक के ऊपर एक किस्म का डाका डाला गया, कुछ इस तरह का ख्याल था उनका। तो आपके ख्याल में ये जो सवाल इमरान खान साहब उठा रहे हैं, क्या ये सवाल दुरुस्त है कानून और आइन के तनाजुर में जो फैसले हुए हैं, नंबर 1, और अगर ये सवाल दुरुस्त है तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको किसी तरीके से इसके ऊपर मजीद कोई एक्शन ले सकते हैं, इस पर मजीद जैसे कि आपने कहा कि इसको इंक्वायर किया जा सकता है, कोई मजीद अमल हो सकता है इस पर? देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव आर्म नहीं है, और अगर इमरान खान साहब को ऐसा कोई शक है तो ये शक उनका दूर हो जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, था और रहेगा। तो जो अगेन इस फैसले में भी लिखा है कि भाई आपके पास महीना था कि सारे मामलात में वोट होने से पहले आप वफाकी हुकूमत थे, आपने क्यों नहीं कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, आपने क्यों नहीं कोई कानून साजी की? हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई थी। इन्होंने 3.5 साल इतने ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, इनको 15 मिनट लगते हैं ऑर्डिनेंस निकालने में, तो एक ऑर्डिनेंस निकाल देते, सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना देते, जिस तरह अगेन इस फैसले में जिक्र किया है जो 2014 की इलेक्शन में धांधली का कमीशन बना था, जो उस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और बाकी दीगर जजेस थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो नहीं बनाया था, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने पीटीआई की हुकूमत से एक मुआहदा कर एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया था। इसका हवाला है इस जजमेंट में। बिल्कुल सही। तो ये सारे इख्तियार तो वफाकी हुकूमत थे, सारे इख्तियार इनके पास थे। अब आज तो ये ऑपोजिशन में बैठे, आज तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन द कोर्ट हैज नोटेड इन इट्स जजमेंट कि इनके पास महीना था, इन्होंने महीने में किया ही कुछ नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक। और 2 दिन पहले इन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया जाने से। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। डजंट मेक सेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ज्वाइन के अपना